بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 2، سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ۔ وسط ایشیا کے جغرافیائی حالات۔ محل وقوع وسط ایشیا یا ترکستان کا مفہوم ایک ہی ہے، بعض اوقات آذربائیجان کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ آذربائیجان وسط ایشیا میں تو شامل ہے، لیکن ترکستان تاریخی لحاظ سے ان علاقوں کو ترکستان کہا جاتا تھا جن میں چینی ترکستان، روسی ترکستان اور افغانستان گویا شمال کی جانب سائبیریا اور جنوب میں ایران افغانستان تک، اور پہاڑوں کا عظیم سلسلہ جنوب مغرب میں کوکت داغ سے شروع ہو کر مشرق میں پامیر اور تین شان کے پہاڑی سلسلوں پر ختم ہوتا ہے۔ ایک طرف اگر مغرب اور شمال میں وسیع اور عریض میدان پھیلے ہوئے ہیں تو مشرق اور جنوب کا بیشتر خطہ پہاڑی ہے، اور یہ سلسلہ وسط ایشیا کو باقی براعظم ایشیا سے جدا کرتا ہے۔ اس وسیع و عریض علاقے کو جغرافیائی اعتبار سے 4 مختلف نوعیت کے علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے آب و ہوا بھی مختلف ہے۔ نمبر 1، اسپیتی کا میدان جو شمالی قزاقستان پر مشتمل ہے۔ نمبر 2، نیم ریگستانی علاقہ جو باقی قزاقستان کو محیط کیے ہوئے ہے۔ نمبر 3، جنوب کا ریگستانی علاقہ جو مغرب میں ایرانی سرحد تک اور مشرق میں چین کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 4، پامیر اور تین شان کا پہاڑی علاقہ۔ رقبہ، اس علاقے کا مجموعی رقبہ 40 لاکھ کلومیٹر ہے، اور یہ رقبہ سوویت یونین کے کل رقبہ کا چھٹا حصہ تھا، جبکہ سوویت یونین پوری دنیا کے رقبہ کا چھٹا حصہ تھا۔ آبادی، اس پورے علاقے کی آبادی تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ یہ کل روس کی آبادی کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ اس وقت ترکستان میں سوویت دور کی بنائی ہوئی 5 جمہوریتیں ہیں، جن میں قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبیکستان اور ترکمانستان شامل ہیں۔ سابقہ سوویت یونین میں مسلمانوں کی درست تعداد معلوم کرنا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ روس کی مردم شماری کے کاغذات میں مذہب کا کوئی خانہ نہیں ہوتا تھا۔ مذہب کی بجائے نسل اور زبان پر زور دیا جاتا تھا، چنانچہ مذہب کی بجائے مردم شماری میں لوگوں سے ان کی نسل، قومیت اور زبان کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی تھیں۔ خوش قسمتی سے روس میں آباد قومیں اور لسانی گروہ مذہب کے لحاظ سے بھی واضح طور پر تقسیم ہیں، یعنی وہاں پر ہر قومیت اور ہر لسانی گروہ ایک ہی مذہب کا پیروکار ہے۔ اس طرح اگر روسی، یوکرینی عیسائی ہیں تو تک ایرانی اور قفقازی باشندے مسلمان ہیں۔ لسانی گروہ جو سب مسلمان ہیں اور صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں درج ذیل ہیں: 1 ازبک، 2 تاتار، 3 قازق، 4 آذربائیجان، 5 ترکمان، 6 کرغیز، 7 باشقرو، 8 قراقلپاق، 9 قومو، 10 اویغور، 11 قراچائے، 12 بلکار، 13 نوگائی، 14 تاجک، 15 آسی، 16 کرد، 17 ایرانی، 18 تاب، 19 بلوچ قفقاز نسل والے، 20 چیچن، 21 کباردی، 22 انگش، 23 آدیدی، 24 چرکس، 25 ابخازی، 26 ابازا، 27 آور، 28 لاز، 29 درگن، 30 لک، 31 دباسائے، 32 آگل، 33 روتو، 34 تساخر، 35 عرب، 36 دنگن، 37 تاجک۔ نوٹ: یہ قبائل کسی ایک ریاست تک محدود نہیں بلکہ مختلف ریاستوں میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں اپنے نام کی ریاست میں آباد ہیں۔ وسط ایشیا میں لاتعداد نسلوں اور قومیتوں کے لوگ آباد ہیں۔ سوویت روس کی جانب سے شائع کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق 100 سے بھی زائد قومیتوں کے لوگ آباد ہیں۔ شہروں میں روسیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مثلاً ازبیکستان میں ازبک باشندوں کا تناسب 64.7%، روسی 12.5%، تاتار 4.8%، قازق 4.6%، تاجک 3.8%۔ ذرائع آبپاشی: وسط ایشیا میں زراعت کا دار و مدار دریائی پانی یا بارش پر ہے۔ دریاؤں سے پاکستان کی طرح نہریں نکالی گئی ہے۔ دریائے جیہوں، آمو اور مسیحوں سیر وسط ایشیا کے 2 مشہور دریا ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے دریا بھی ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: 1 چرچق، 2 قر، 3 نرین، 4 سوغ، 5 اسفارہ، 6 قشقا، 7 انگرن، 8 گزر، 9 سرخان اور 10 اور خوجائی پاک وغیرہ۔ جیہوں اور مسیحوں کرغیزیا اور تاجکستان کے پہاڑوں سے نکل کر ازبیکستان میں بہنے لگتے ہیں۔ آمو دریا وسطی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ سیر دریا دوسرے نمبر پر آتا ہے۔
سر دریا ازبیکستان اور اس سے ملحقہ کرغیزیا، تاجکستان اور قازقستان اور ترکمانیہ کی اقتصادی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دریاؤں کے کنارے جنگلات بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ جھیل ارال میں گر جاتا ہے۔ یہ دریا جہاز رانی کے قابل ہیں۔ ان دریاؤں میں سے بڑی بڑی نہریں نکالی گئی ہیں۔ بعض میں جہاز رانی بھی ہوتی ہے۔ بڑی نہروں کے نام یہ ہیں: 1 گرینڈ فرگانہ، 2 شمالی فرگانہ، 3 جنوبی فرگانہ اور نہر تاشقند خاص طور پر مشہور ہیں۔ نہری نظام کی لمبائی 87,000 کلومیٹر ہے۔ بجلی و گیس: ان دریاؤں اور نہروں پر بند باندھ کر 400 سے زائد بجلی گھر تعمیر کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر بجلی کی پیداوار 30,000 ملین کلو واٹ فی گھنٹہ ہے۔ دوسرے ممالک کو بھی مہیا کی جاتی ہے۔ اسی طرح گیس کے بھی بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ بجلی اور گیس ملکی ضرورت سے زیادہ ہے۔ پاکستان بھی حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ افغانستان کے حالات درست ہونے پر ہی عمل ہو سکے گا۔ صنعت و حرفت: اس وقت وسط ایشیا میں بھاری صنعتوں کے کئی کارخانے قائم ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق وسط ایشیا کی ریاستوں کی صنعتی پیداوار کا 60% ازبیکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً گاڑیاں بنانے کے کارخانے، مواصلاتی مشینری کے کارخانے، مصنوعی دھاگا بنانے کے کارخانے، کپڑے بننے کے کارخانے، مصنوعی کھاد کے کارخانے، دوا سازی کے کارخانے، مکانات کی تعمیر کرنے کے لیے سامان تیار کرنے کے کارخانے وغیرہ۔ معدنیات: ان علاقوں میں اعلیٰ قسم کی خام فیرس دھاتیں اور کمیاب دھاتیں کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں تانبا، جسد، سیسا، گندھک، سونا، چاندی، مختلف دھاتیں، کوئلہ، تیل اور گیس۔ زرعی پیداوار: پھل اس علاقے میں کثرت سے ہوتے ہیں۔ صرف انگور کی 100 اقسام ہیں۔ 300 اقسام کے سیب پیدا ہوتے ہیں۔ 240 اقسام کے آڑو پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح سردا اور گرما کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کپاس اور گندم کافی مقدار میں پیدا ہوتی ہے، بلکہ کپاس کے لحاظ سے ازبیکستان دنیا میں خاص مقام رکھتا ہے۔ غلہ بانی: غلہ بانی ترکوں کا صدیوں سے پیشہ رہا ہے۔ قراقلی نسل کی بھیڑیں بھی یہاں پالی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھوڑے اور اونٹ بھی کثرت سے پالے جاتے ہیں۔ ریشم: سابقہ سوویت یونین کا 60% ریشم وسط ایشیا میں پیدا ہوتا تھا، جس پر ریشمی کپڑے کے کارخانے کا انحصار ہے، جو سمرقند میں ہیں۔ غرض قدرت نے ان علاقوں پر بڑی عنایت کی ہیں۔ ہر چیز فراوانی عنایات سے عطا کی ہے۔ اب یہ ان پر منحصر ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اپنی عظمت رفتہ کو واپس لائیں۔ مشہور شہر: بخارا، سمرقند، اندجان، دوشنبے، الماتا، بشکک، تاشقند، باکو۔